اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَأَرْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا تو اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور آخرت کے دن کی امید رکھو اور زمین میں فساد برپا کرنے والے بن کر دنگا نہ کرو۔ سورۃ العنکبوت آیا 36۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ مدین والے ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے مدیان کی نسل سے تھے، ان کی طرف شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ وَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، تو اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو۔ شعیب علیہ السلام نے اللہ کے بندوں کو اللہ کی خالص عبادت کا حکم دیا۔ وَأَرْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ، اور آخرت کے دن کی امید رکھو۔ شعیب علیہ السلام نے قوم کو آخرت پر ایمان لانے کی اور اس دن کے عذاب اور انتقام سے بچنے کی دعوت دی۔ آخرت فراموشی کی وجہ سے لوگ گناہوں میں دلیر ہو جاتے ہیں۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد برپا کرنے والے بن کر دنگا نہ کرو۔ زمین میں فساد کرنے سے مراد ہے زمین میں اللہ کی نافرمانیاں کرنا، ناپ تول میں کمی کرنا، لوگوں کو کم دینا یا وہ کام تھے جن کی وجہ سے قوم شعیب نے زمین کو فساد سے بھر دیا۔ فَكَذَّبُوهُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا تو ایک زلزلے نے انہیں پکڑ لیا تو اپنے گھروں میں ہی اوندھے پڑے رہ گئے۔ سورۃ العنکبوت آیا 37۔ فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے جھٹلا دیا، یعنی مدین والوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلا دیا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو ایک زلزلے نے انہیں پکڑ لیا۔ قوم شعیب علیہ السلام کو زلزلے نے ہلاک کر دیا۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو اپنے گھروں میں ہی اوندھے پڑے رہ گئے، یعنی وہ اپنے گھروں میں مردہ پڑے رہ گئے۔ وَعَادٌ وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، اور عاد اور سمود کو ہم نے ہلاک کر دیا اور تم پر ان کے رہنے کی جگہ واضح ہو گئیں، اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے خوشنما بنا دیا، بس انہیں راہ راست سے روک دیا، حالانکہ وہ سمجھدار لوگ تھے۔ سورۃ العنکبوت آیا 38۔ وعاد و سمودا، اور عاد اور سمود کو، عاد کے لوگ جزیرہ عرب کے جنوب میں احقاف میں رہتے تھے، ان کی بستی حضر موت یمن کے قریب ہے۔ قوم سمود کی بستی حجر ہے یا حجاز کے شمال میں ہے، آج کل اسے مدائن صالح کہتے ہیں۔ رب العزت نے فرمایا، جو سمود تھے انہیں ایک حد سے بڑی ہوئی آواز سے ہلاک کیا گیا، اور جو عاد تھے تو وہ سخت دھند و تیز آندھی سے ہلاک کر دیے گئے جو قابو سے باہر ہونے والی تھی۔ اس نے اسے 7 راتیں اور 8 دن ان پر جڑ کاٹ دینے کے لیے مسلسل چلائے رکھا، تو آپ دیکھیں گے وہ اس طرح بچھاڑ دیے گئے گویا گری ہوئی کھجور کے کھوکھلے تنے ہیں۔ کیا آپ ان میں سے کوئی بھی باقی رہنے والا دیکھتے ہو؟ سورۃ حاقہ آیا 5 سے 8 تک۔ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ، اور تم پر ان کے رہنے کی جگہیں واضح ہو گئیں، یعنی یہ کفار مکہ اور مشرکین قریش، ان کے گھر تمہارے سامنے خالی پڑے ہیں۔ شام کے راستے میں خیبر اور تیمہ سے تبوک تک قوم سمود کے آثار پائے جاتے ہیں، اور قوم عاد کے آثار جزیرہ عرب کے جنوبی علاقے میں ہیں، جو احقاف اور حضر موت کے نام سے مشہور ہے، پائے جاتے ہیں۔ اب اگر یہ آثار مٹ چکے ہوں تو نزول قرآن کے زمانے میں تو ضرور پائے جاتے ہوں گے، اور عرب کا بچہ ان سے واقف ہوگا۔ وَزَيَّنَّا لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے خوشنما بنا دیا تھا۔ شیطان نے ان کے لیے اللہ کا انکار کرنا اور رسولوں کی تکذیب کرنا خوشنما بنا دیا تھا۔ شیطان نے ان کے لیے شرک، شر، ظلم، فساد اور اللہ کی راہ سے روکنا مزین کر دیا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جو بت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں پوجے جاتے تھے، بعد میں وہی عرب میں پوجے جانے لگے۔
شیطان نے دونوں قوموں کو دھوکے میں رکھا کہ دنیا کی تعمیر ہی ساری تعمیر ہے، اگر دنیا بنا لی تو پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ کیوں دونوں قوموں نے گھر بنانے ہی کو زندگی کا مقصد بنا لیا۔ انہوں نے گھر بنانے کے راز کو جان لیا مگر زندگی بنانے کے راز کو نہیں جان پائے۔ تزین اعمال ہے، حتیٰ کہ وہ سمجھنے لگے یہ اعمال ان سے افضل ہیں جو انبیاء لے کر آئے۔ فصدہم عن السبیل، پس انہوں نے راہ راست سے روک دیا۔ شیطان نے ان قوموں کو اللہ کے راستے سے روک دیا جو آگ سے نجات پانے کا راستہ ہے۔ یہ راستہ ایمان اور تقوی کا راستہ ہے جو دنیا اور آخرت میں سعادت کا باعث ہے۔ وَقَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، حالانکہ وہ سمجھدار لوگ تھے، یعنی جاہل اور بدھو قسم کے لوگ نہ تھے، بڑے ہنرمند اور ترقی یافتہ تھے اور اپنے دنیاوی معاملات میں بڑی ہوشیاری اور زیرکی سے سر انجام دیتے تھے، مگر شیطان نے ان کی عقلوں پر پردہ ڈال دیا، اس لیے وہ دین کی سچی راہ نہ پا سکے۔ وہ دنیا کے کاموں میں بڑے ہوشیار اور ماہر فن تھے اور اپنے اپنے دور کی ترقی یافتہ اور مہذب قومیں تھیں، سمجھدار تھے اور بالخصوص سنگ تراشی کے فن میں بہت مہارت رکھتے تھے۔ وقارون وفرعون وحامان وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، اور قارون اور فرعون اور حامان کو ہم نے ہلاک کیا اور بلا شبہ یقیناً موسیٰ ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے، تو انہوں نے زمین میں تکبر کیا حالانکہ وہ سبقت لے جانے والے نہ تھے۔ سورۃ العنکبوت آیا 39۔ قارون قوم موسیٰ کا ہی ایک فرد تھا، مگر اس نے اپنی قوم سے بغاوت کی۔ فرعون ایک سرکش ڈکٹیٹر تھا، وہ ایسا حکمران تھا جو بنی اسرائیل کے بچے قتل کرواتا اور عورتوں کو زندہ رکھتا۔ حامان فرعون کا وزیر تھا، وہ فرعون کی ظالمانہ پالیسیوں کو نافذ کرتا۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے، یعنی ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے تاکہ ان کے پاس کوئی عذر نہ بچے۔ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، تو انہوں نے زمین میں تکبر کیا، انہوں نے اللہ کی عبادت اور رسول کی اطاعت سے تکبر کیا، انہوں نے حق اور اللہ کی عبادت سے تکبر کیا۔ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، حالانکہ وہ سبقت لے جانے والے نہ تھے، اللہ تعالیٰ سے وہ سبقت نہیں لے جا سکتے تھے، اس نے ان پر عذاب نازل کر دیا۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، تو ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ میں پکڑا، پھر ان میں سے بعض پر ہم نے پتھر زدہ ہوا بھیجی اور ان میں سے بعض کو زبردست چنگھاڑ سے پکڑ لیا اور ان میں سے بعض کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا اور ان میں سے بعض کو ہم نے غرق کر دیا، اور اللہ تعالیٰ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا مگر وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ سورۃ العنکبوت آیا 40۔ وَقُلَّا، پھر ہر ایک کو یعنی انبیاء کو جٹلانے والی سب قوموں کو، اخذنا بذنبہ، ہم نے اس کے گناہ میں پکڑا، ان کے گناہوں کی مقدار اس کی مناسبت رکھنے والی سزا میں پکڑ لیا۔ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، پھر ان میں سے بعض پر ہم نے پتھر زدہ کرنے والی ہوا بھیجی، یعنی عاد پر شدید طوفانی ہوا بھیجی جو پتھراؤ کرتی تھی۔ قوم لوط کو بھی پتھراؤ سے ہلاک کیا گیا۔ وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، ان میں سے بعض کو زبردست دھماکے نے آ لیا۔ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور ان میں سے بعض کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا، جیسے قارون جس کو اس کے مال اور گھر سمیت زمین میں دھنسا دیا گیا۔ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا، اور ان میں سے بعض کو ہم نے غرق کر دیا، جیسے قوم فرعون، حامان اور ان کے لشکر ہلاک کیے گئے۔ وَأَنجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، اور ہم نے موسیٰ اور ان سب کو جو اس کے ساتھ تھے نجات دلائی، پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا۔ سورۃ شعراء آیا 65 اور 66۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور اللہ تعالیٰ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا مگر خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا، وہ عادل ہے اور مخلوق سے بے نیاز ہے۔ انہوں نے خود کو عبادت کے حق سے محروم کر کے خود پر ظلم کیا، کیونکہ ان کی زندگی کا مقصد ہی عبادت ہے۔ قومیں کفر، شرک، نافرمانی اور جھٹلانے جیسے جرائم کا ارتکاب کر کے اپنی جانوں پر ظلم کرتی رہیں۔
قوموں کی ہلاکتوں اور اللہ کی طرف سے ظلم نہ تھا، بلکہ انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کو کفر، شرک اور نافرمانیوں سے بچائے رکھیں، ورنہ ہمارا بھی انجام ایسا ہو سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر جمع دے، آمین یا رب العالمین۔